پاکستان میں چین کے باشندوں کے خلاف بدقسمت واقعات کی تحقیقات کر رہا ہے، جبکہ چینی باشندوں اور چین کے پاکستان میں جاری منصوبوں اور کمپنیوں کے تحفظ کا بھرپور عزم کیے ہوئے ممتاز زہرا بلوچ یہ بیان جاری کرنے کے پیچھے ایک مکمل کہانی ہے، کیونکہ کل چینی سفیر نے کھل کر اسحاق ڈار کو بے عزت کیا۔ اسحاق ڈار شاید اس سے زیادہ بے عزتی کے لائق ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے، پاکستان اور چین کی دوستی اتنی مضبوط ہے کہ چینی صدر نے حال ہی میں شہباز شریف سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان کے علاوہ دنیا میں کسی بھی ملک میں اگر چینی باشندوں کو نقصان پہنچے گا تو چین اس ملک میں سرمایہ کاری نہیں کرے گا۔ اسحاق ڈار نے یہ بھی کہا کہ چینی صدر نے شہباز شریف سے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان ہمارے کارکن جاں بحق ہوتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، اس کے باوجود ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ یعنی واٹ اے نان سینس اسٹیٹمنٹ دے ہیو میک۔ چینی شہری کی حفاظت سے زیادہ ہمارے لیے دنیا میں کوئی کام نہیں ہے۔ اور یوں ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم، جس کو آپ نے ڈپٹی وزیر اعظم کہا، جس نے پہلے خزانہ برباد کیا، جس نے آپ کو ڈارنامکس کے اندر بھنور میں ڈالا، جس نے آپ کو سینٹرل بینک کو آپ نے اٹانومس پاور بنا کے آپ نے IMF کے حوالے کر دیا، جس نے پاکستان کی خزانہ کو برباد کر کے رکھ دیا، جس نے سٹاک مارکیٹ کو اوپر اور پاکستان کی معیشت کو تنزلی کا شکار کر دیا، اس سے اب آپ نے خارجہ کو بلا کے خارجہ برباد کروا دیا۔ آپ نے فورن پالیسی کے اندر کوئی ڈائریکشن نہیں رہنے دی۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں دی وائٹ مینیفیسٹو۔ پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے چینی سفیر نے پاکستان کو آئینہ دکھاتے ہوئے واضح الفاظ میں یہ بتایا تھا کہ اگر پاکستان نے اپنی سیکیورٹی بہتر نہ کی تو ان کے لیے ملک میں سی پیک کو آگے بڑھانا، مزید سرمایہ کاری کرنا ممکن نہیں ہوگا، جس پر آج ہماری وزارت خارجہ نے اپنی اوقات سے بڑھ کر ایک بیان جاری کیا۔ اس میں چینی سفیر کے بیان کو حیران کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کا یہ بیان دونوں ممالک کے سفارتی روایات کی عکاسی نہیں کرتا۔ ساتھ میں ترجمان وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ وہ چین کے تحفظات سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ اگر آپ آگاہ ہیں تو پھر آپ یہ کیسے بات کر رہے ہیں، اور آپ کی یہ گفتگو جو ہے وزیر خارجہ یہ کر کیسے سکتا ہے؟ اور اس کے اوپر جو ہے وہ رائٹ ٹو ریپلائی پہ ایمبیسڈر صاحب نے جو گفتگو کی چائنا کے سفیر نے، اس کے اوپر یہ دس از واٹ وی کال اٹ، اٹس اے فارن پالیسی ڈیبیکل، اٹس اے فارن پالیسی ڈیبیکل، اٹس اے فارن پالیسی ڈیبیکل۔ پاکستان میں چین کے باشندوں کے خلاف بدقسمت واقعات کی تحقیقات کر رہا ہے، جبکہ چینی باشندوں اور چین کے پاکستان میں جاری منصوبوں اور کمپنیوں کے تحفظ کا بھرپور عزم کیے ہوئے ممتاز زہرا بلوچ یہ بیان جاری کرنے کے پیچھے ایک مکمل کہانی ہے۔ غلط بیانی ہے، کہانی نہیں، غلط بیانی ہے۔ کہانی یہ ہے کہ کل جو چینی سفیر نے کہا، جس طرح اسے رپورٹ کیا گیا، یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ یہ انہوں نے جو ہے اس کا اینٹی نیریٹو بنانے کی کوشش کی، جو ان سے غلط قسم کا معاملہ ہو گیا۔ یعنی ایک بہت بڑی، یعنی اس کو فارن پالیسی کی لینگویج میں اس کو آپ ڈپلومیٹک ڈیمیج کہتے ہیں، یہ ڈپلومیٹک ڈیمیج تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ جبکہ تصویر کا دوسرا رخ انتہائی سخت اور ہلا دینے والا ہے، کیونکہ کل چینی سفیر نے کھل کر اسحاق ڈار کو بے عزت کیا۔ اسحاق ڈار شاید اس سے زیادہ بے عزتی کے لائق ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ اسلام آباد میں مشاہد حسین سید کی NGO کے زیر اہتمام ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب میں چین کے سفیر اور اسحاق ڈار دونوں موجود تھے۔ چینی سفیر نے اس تقریب میں بطور مہمان پہلے گفتگو کی۔ جب ان کی گفتگو ہو چکی تو اسحاق ڈار نے سب سے آخر میں تقریر کی اور اپنی تقریر میں چینی باشندوں کو بھی اپنا غلام سمجھ لیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اور چین کی دوستی اتنی مضبوط ہے کہ چینی صدر نے حال ہی میں شہباز شریف سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان کے علاوہ دنیا میں کسی بھی ملک میں اگر چینی باشندوں کو نقصان پہنچے گا تو چین اس ملک میں سرمایہ کاری نہیں کرے گا اور نہ ہی اس ملک سے تعلقات کو فروغ دے گا۔ صرف پاکستان کو اس چینی پالیسی سے استثناء حاصل ہے۔ آپ ذرا اس کو دہرانے دیجئے مجھے کہ آپ یہ گفتگو سنیے کہ اسحاق ڈار یہ کہہ رہا ہے کہ چین یہ کہتا ہے کہ صرف پاکستان کو اس چینی پالیسی سے استثناء حاصل ہے، کہ آپ بے شک ہمیں سیکورٹی نہ دیں تو ہمیں استثناء حاصل ہے کیونکہ ان کو صرف بزنس چاہیے۔ یعنی کتنی افسوسناک بات ہے کہ 2017 سے اب تک 21 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ چائنا ہے، پریزیڈنٹ شی کنسرن ہے اور مسلسل انہوں نے بتایا کہ وہ کتنی دفعہ پوچھتے ہیں اور ہر بار یہ پاکستان کے معاملے میں پوچھتے ہیں
کہ ہمارے لوگ جب وہاں کام کر رہے ہیں ان کے حالات کیا ہیں۔ اسحاق ڈار نے یہ بھی کہا کہ چینی صدر نے شہباز شریف سے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان ہمارے کارکن جاں بحق ہوتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، اس کے باوجود ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ یعنی واٹ اے نان سینس اسٹیٹمنٹ دے ہیو میک۔ اسحاق ڈار کی اس تقریر کے بعد پروگرام ختم ہونا تھا، مگر چینی سفیر اجازت دے کر دوبارہ سٹیج پر آئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، آئے، یعنی ریاکٹ بھی نہیں ہوتا، ریاکٹ کیا بھی نہیں۔ اب تک اتنے معاملات کے باوجود چین سنبھل کر چل رہا تھا، لیکن اس کے بعد ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونا چاہیے تھا، ہو گیا۔ بات کرنے کی اجازت مانگی اور واضح الفاظ میں کہا۔ صدر شی نے ہرگز ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اسحاق ڈار صاحب اپنے پاس سے بنا کر یہ بات کر رہے ہیں۔ چینی صدر اپنے ملک کے باشندوں کے تحفظ کے لیے کسی اقدام سے گریز نہیں کریں گے، اور اس حوالے سے جو پالیسی ہوگی اس سے کسی ملک کو استثناء حاصل نہیں ہوگا۔ چینی صدر کے لیے سب سے پہلے چینی باشندوں کی جان اہم ہے۔ چینی سفیر نے پھر زور دیا کہ حکومت پاکستان کو بھی چینی شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانا ہوگا۔ بصورت دیگر ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ یا ترقیاتی منصوبوں میں کام کرنا جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ اس فارن پالیسی ڈبیکل اگین۔ چینی شہری کی حفاظت سے زیادہ ہمارے لیے دنیا میں کوئی کام نہیں ہے۔ اور یوں ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم، جس کو آپ نے ڈپٹی وزیر اعظم کہا، جس نے پہلے خزانہ برباد کیا، جس نے آپ کو ڈارنامکس کے اندر بھنور میں ڈالا، جس نے آپ کو سینٹرل بینک کو آپ نے اٹانومس پاور بنا کے آپ نے آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا، جس نے پاکستان کی خزانہ کو برباد کر کے رکھ دیا، جس نے سٹاک مارکیٹ کو اوپر اور پاکستان کی معیشت کو تنزلی کا شکار کر دیا، اس سے اب آپ نے خارجہ کو بلا کے خارجہ برباد کروا دیا۔ آپ نے فورن پالیسی کے اندر کوئی ڈائریکشن نہیں رہنے دی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم امریکہ کی طرف ہیں یا چائنا کی طرف، ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہم طرف ہیں یا نہیں ہیں۔ ہمیں کسی طرف نہیں ہونا تھا، ہمیں اکنامک پیوٹ ہونا تھا، ہمیں نیشنل سیکورٹی پالیسی ڈیزائن کرنی تھی، ہمیں اپنے ڈائریکشنز کو دونوں طرف نیوٹرل کرنا تھا، ہمیں رشیا کے ساتھ بھی چلنا تھا، ہمیں چائنا کے ساتھ بھی چلنا تھا، ہمیں امریکہ کے ساتھ بھی چلنا تھا، لیکن آپ تو دونوں کے ساتھ بگاڑ بیٹھے۔ آپ نے امریکہ کے خلاف بات کی، آپ نے کہا کہ آپ کا ریٹرن تو بڑھ جائے گا، لیکن آپ ہمارے ساتھ بہت اچھے ہیں کیونکہ آپ کو تو پیسے چاہیے، آپ کو جانوں سے کیا لینا دینا۔ اس کے اوپر چین نے بتایا کہ ہم انورڈ پالیسی پہ آ گئے ہیں، ہم لوگوں کو اب چیزیں بیچ نہیں رہے، ہمارا ملک پہلے، ہمارے باشندے پہلے ہیں، ہم اپنے لوگوں کو عزت نہیں دیں گے۔ سی پی سی قائم ہی نہیں رہ سکتی تھی، چنانچہ سی پی سی قائم ہے۔ یہاں کا ہر انسان عزت دار ہے اور حکومت اس کو عزت دیتی ہے۔ پریزیڈنٹ شی نے مافیا کو اٹھا کر باہر پھینکا اور اس کی عوام اس کے لیے اول ہے۔ آپ کس قوم سے پالا ڈال رہے ہیں؟ اب یوں ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم کو ایک سفارتی درجے کی تقریر میں سب کے سامنے جھوٹ بولنے کا نتیجہ بھگتنا پڑا۔ چینی سفیر نے جس وقت اسحاق ڈار کے جھوٹ کو بے نقاب کیا، اس وقت اسحاق ڈار کا چہرہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کا ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا، اس کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی، اور اگر اس میں عزت ہوتی تو اس وقت استعفیٰ دے دیتا، لیکن نہیں، یہ تو اسحاق ڈار ہے، اس کے پاس عزت کا کیا تعلق۔ اسحاق ڈار نے دراصل چینی باشندوں کی جان کو بھی پاکستان کی جان کی طرح عرضہ سمجھ لیا تھا کہ یہ بہا دو، یہ جیسے 10 لاکھ لوگوں کو، 10,000 لوگوں کو جیلوں میں رکھ کے مار رہے ہیں، یہ اسی طریقے سے انہوں نے چینیوں کی جانوں کو بھی سمجھ لیا کہ مارو ان کو مرتے ہیں تو مار دو، ان کو دہشت گردی ہوتی ہے تو ہونے دو، رولا ہوتا ہے تو ہونے دو، کسی کے نہ کے پی کے ان کو حقوق دو، نہ بلوچستان کو ان کے حقوق دو، لیکن مار دو، ان کو مار دو۔ یہ ہے اسحاق ڈار۔ کیا سمجھا تھا اس نے یہ چائنا ہے، اور ان کے حکمرانوں کو بھی پاکستانی حکمرانوں کی طرح بے حس جان لیا تھا، اور پھر یہ بھی سمجھ لیا کہ شاید چینی سفیر سفارتی آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کے جھوٹ کو درگزر کر دیں گے، لیکن چینی سفیر نے نہ صرف ان کے جھوٹ کو بے نقاب کیا بلکہ وہ باتیں اور خدشات بھی سامنے رکھ دیے جو آج سے پہلے وہ بند کمروں میں ان حکمرانوں کو سامنے بار بار رکھ رہے تھے، جس پر احسن اقبال جھوٹ بولتا تھا، جس میں یہ بتاتا رہا کہ یہ کنسلٹیٹو میکنزم نہیں ہے، یہ بتاتا رہا کہ بھائی وہ آڈٹ کرنے نہیں آئے، یہ تو سی پیک فیز 2 ہے، جبکہ وہ ان کا آڈٹ چل رہا تھا کہ بے مانو تم لوگ کب ہمیں کیپیسٹی پیمنٹ کے $15 بلین دو گے، کہ بے مانو یہ جو سارا پیسہ لگایا وہ کہاں ہے، اور جو ہماری بندرگاہیں بننی تھی جس میں ہم نے پیسہ لگایا وہ کہاں ہے، جو $32 بلین کا خرد برد کیا وہ کہاں ہے، $62 بلین میں سے سارے کا سارا کا حساب دو۔ تو یہ بات کرتے ہوئے
وہ کیسے جواب دے سکتے تھے؟ تو کنسلٹیٹو میکنزم کو سی پیک فیس 2 کہتے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہی وجہ تھی کہ آج ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کو اس طرح کا مذمتی بیان دینا پڑا، کہنا پڑا کہ چینی سفیر کو سب کے سامنے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، دھو کے رکھ دینا چاہیے تھا. ابھی تو ریپرکشنز آئے نہیں ہیں، ابھی امریکہ سے ریپرکشنز آنے ہیں. ابھی میتھیو ملر نے بتانا ہے کہ صحیح وقت پہ وہ کیا کرے گا. نہ تمہاری ڈائریکشن امریکہ سے ٹھیک، نہ تم نے چائنا سے ٹھیک، اور چائنا بھی آپ کو بتائے گا. ادھر لداخ سے بھی اس نے فوجیں کھینچی ہیں. ابھی اس کا فیتا کاٹنا ہے. ابھی یاد رکھو، بوٹ آن دا سوئل آتے ہیں یا انٹیلیجنس آپ کو کولیبوریشن کرنا ہے، یہ تو آپ کو بتانا پڑے گا. انٹیلیجنس فیلئر ہو گیا، اب بتاؤ جواب کون دے گا. اسحاق ڈار نے اس تقریر میں صرف یہ واحد بے وقوفی اور جھوٹ نہیں بولا، بلکہ انہوں نے ایک اور انتہائی سطحی جھوٹ یہ بولا کہ ہم چین کے شانہ بشانہ ان کے مفادات پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے. ان کے ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ دنیا کے ایک حصے کی جانب سے اس کی ٹانگیں کھینچی گئی. مجھے کوئی شک نہیں کہ چین دنیا کی سب سے بڑی معیشت بننے جا رہا ہے. چین کے خلاف ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، لیکن میرے الفاظ یاد رکھیں کہ وہ وقت دور نہیں جب چین دنیا کی معاشی سپر پاور ہوگا. یہ بات اسحاق ڈار کو بتانے کی ہرگز ضرورت نہیں. چین نوز. Let it be in your woods. تم اپنے آپ کو سنبھالو. اسحاق ڈار نے خاص طور پر یہ کہا کہ امریکہ چین سے جلتا ہے اور اس کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ کسی اسٹیٹس مین کی بات ہو سکتی ہے، یہ کسی وزیر خارجہ کی گفتگو ہے، یہ کسی محلے کی پھپھی کی گفتگو ہے کہ وہ جلتا ہے. اس کا تو آپ کا ٹرن اوور زیادہ ہو جائے گا، آپ تو سپر طاقت بننے والے ہیں، آپ کے خلاف ایجنڈا، اور ان کو سب پتا ہے. Don't be so clever. Don't be obnoxiously so clever. لیکن ہم چین کے ساتھ کھڑے. یہ کیا جملے. اسحاق ڈار نے اپنی ان چکنی چپڑی باتوں سے چینی سفیر کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی اور جھوٹ بولا کہ وہ چین کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. کیونکہ امریکہ کے آشیرواد سے IMF نے موجودہ حکومت سے کسی بھی اکنامک زون میں مزید ترقیاتی کام نہ کرنے اور 2035 تک تمام مراحل ختم کرنے کا مطالبہ کیا. پاکستان نے یہ مطالبہ منوان تسلیم کر لیا ہے. اس طرح IMF نے توانائی میں گردشی قرضوں کی مد میں چینی IPPs کو ادائیگی کرنے سے منع کیا ہے، اور حکومت نے IMF کو وہ شرط بھی منوان تسلیم کر لی ہے. جس طرح آپ چین نے جو سی پیک میں اقتصادی پروسیسنگ زونز کے لیے جو بجلی کے پروجیکٹ لگائے تھے، ان کے پیمنٹس بڑھتے 550 ارب کے قریب پہنچ چکی ہے. یعنی ایک طرف اسحاق ڈار بتا رہے ہیں کہ وہ چین کے مفادات کے تحفظ کے لیے کوشاں ہیں، اور ساتھ میں وہ امریکہ کو چین کی ترقی سے جلنے والا ملک بھی قرار دے رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف امریکہ کے آشیرواد سے نہ صرف سی پیک سے منسلک پروجیکٹس کو بند کر رہے ہیں، بلکہ پہلے سے استعمال شدہ رقم بھی واپس کرنے کو تیار نہیں. اسحاق ڈار خود کو بہت سیانے سمجھتے تھے اور ایک تیر سے 2 نشانے لینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یقین رکھیں کہ یہ دونوں طرف ہی منہ کی کھائیں گے. چین نے تو موقع پر ہی اپنا حساب چکتا کر لیا. جلد امریکہ بھی اسحاق ڈار کی طرف سے کی جانے والی بد زبانی پر مؤثر جواب دے گا. اصل میں نون لیگ سے منسلک تمام رہنماؤں کی ہمیشہ سے یہ سوچ رہی ہے کہ وہ خود کو بہت سیانہ اور باقیوں کو بیوقوف سمجھنے کی یا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ پوری دنیا اب ان کی حرکتوں اور غلط بیانیوں سے تنگ آ چکی ہے. اس کی وجہ اب وہ کسی سفارتی آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کے بجائے منہ پر جواب دینا شروع ہو گئے. اینڈ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نون لیگ کا باب ختم ہو جانا چاہیے، نہیں تو پاکستان مزید نقصان کا شکار ہو جائے.